محبت خریدی نہیں جا سکتی، لیکن میں آپ سے اس کے الٹ کہوں گا، پیسے سے رشتے بھی خریدے جا سکتے ہیں، پیسے سے محبت بھی خریدی جا سکتی ہے، اگرچہ پیسے سے سب کچھ خریدا نہ بھی جا سکے، لیکن اس کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہونے سے رشتے آپ کے پاس نہیں آ جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہونے سے محبتیں نہیں مل جائیں گی، پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ پیسے سے کچھ بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت تو چکانا پڑے گی۔ ہماری گنگا الٹی ہے، ہم کہتے ہیں گاڑی ہم خریدیں اور لوگ ہم سے محبت کریں، ایک بڑا گھر ہم بنائیں، رہیں اس میں ہم، اور لوگ ہماری عزت کریں۔ ہماری نادانیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری بڑی گاڑی ہو تو لوگ ہماری عزت کریں۔ بھائی گاڑی آپ کی ہے، بیٹھتے آپ ہیں، لوگ آپ کی عزت کیوں کریں؟ گھر آپ نے بنایا بڑا، کسی کو اس سے کیا لینا دینا؟ لوگ آپ سے کیوں محبت کریں؟ لوگ آپ کو کیوں سلام کریں کہ آپ نے گھر بڑا بنا لیا؟ لوگوں کا اس سے کیا تعلق؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بڑا گھر ہو جائے گا، ہماری گاڑی بڑی ہو جائے گی، ہمارا پیسہ زیادہ ہو جائے گا، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا تو عزت ہو جائے گی۔ ایسے عزت تھوڑی ہوگی، ایسے حسد تو ہو سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بغض تو پیدا ہو سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت اور کینہ تو پیدا ہو سکتا ہے، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم الٹا چاہتے ہیں، جب تک آپ کچھ خرچ نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستہ میں تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ آپ دوسروں پر خرچ کریں گے، آپ دوسروں کے دکھ مٹانے کے لیے کچھ لگائیں گے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کون پیدا کر دے گا؟ اللہ پیدا کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، لگانا پڑے گا کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 4 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سزا نہیں ملے گی اسے، پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا، معاشر کے میدان میں بھی آسانی سے گزر جائے گا، کوئی وہاں پر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، جہنم میں بھی پہلے نہیں جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ ہم پہلے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر فلاں ہماری سفارش کرے گا تو ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی پلاننگ کی دیکھیں کیسی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی پلاننگ پر بھی۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہم چھتر کھائیں گے اور چھتر کھانے کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا اسی لیے کہ پہلے جہنم میں جائیں گے اور پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اندازہ لگائیں ہماری یہ حالت ہو گئی۔ فرمایا کہ ایسا نہ کبھی سوچو، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم کے قریب جانے کا بھی کوئی مت سوچنا، اس کے خیال سے بھی پناہ مانگو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ جہنم میں جاؤ گے اور پھر تمہیں کسی کی سفارش سے وہاں سے نکال لیا جائے گا، کوئی تمہیں وہاں سے نکال لے گا، ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ جنت میں جانا ہے، سلامتی کے ساتھ جانا ہے، بنا کسی تکلیف اٹھائے، بنا کسی بے عزتی کو سہے، بنا کسی ذلت کو سہے، بنا قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو سہے۔ جنت کے اندر فرمایا جو جانا چاہتا ہے، فرمایا اس کو 4 کام کرنا پڑیں گے۔ فرمایا وہ کون سے کام؟ فرمایا سب سے پہلا کام ہے اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ فرمایا جو بندہ 4 کام کرے گا وہ سلامتی سے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا کام جو ایک ہے میں اس کا پھر ابھی ذکر کروں گا، بقیہ پھر انشاءاللہ کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، خرچ کرو۔ اللہ نے دیا اس لیے تھا کہ خرچ کرو، لوگ جمع کرنے میں لگ گئے،
لوگوں نے سمجھا کہ اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم جمع کر لیں، کچھ بنا لیں، کچھ جوڑ لیں. جوڑنے کے لیے نہیں دیا تھا، وہ دیا تھا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کیا کرو، کھلاؤ. ہم جوڑنے میں لگ گئے. فرمایا لوگوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، اپنا ہاتھ بند مت کرو. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہلاکت ہے ہومازہ کے لیے بھی اور لومازہ کے لیے بھی. الذی جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا، وعددا، اور گنتا رہا. وہ گنتی کرنے میں لگا ہوا ہے، ابھی اتنا جمع ہو گیا، ابھی اتنا جمع ہو گیا، ابھی اتنا میرا بینک بیلنس ہو گیا، ابھی وہ بڑھانے میں لگا ہوا ہے. ابھی 1 پلاٹ ہو گیا، ابھی 2 پلاٹ ہو گئے، ابھی 3 پلاٹ ہو گئے، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. وَيْلٌ، فرمایا وہ برباد ہو گیا. بندے کو اگر پیسہ ملے پھر بھی برباد ہو جائے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوا؟ سب کچھ ملا اس کو اور وہ برباد ہو گیا. جس کو نہیں ملا وہ برباد ہوا، تو برباد ہونا بھی بنتا ہے اس کا. ہمارے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے تو ہم برباد ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ نے دیا اس لیے نہیں تمہیں کہ تم اسے جوڑنے میں لگ جاؤ. جوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جوڑ پاؤ گے بھی نہیں، تم جوڑ پاؤ گے بھی نہیں. ایک دن آئے گا کہ تم نے جتنا بھی جمع کیا ہوگا وہ سب تم سے چھین لیا جائے گا. تمہارے نام سے سب، تمہارا انتقال ہوگا تو تمہاری زمین کا انتقال دوسرے کے نام پر ہو جائے گا، تمہارا کچھ بھی نہیں رہنے والا. تم اس کام میں لگے ہوئے کہ میں کچھ بنا لوں، میں کچھ جوڑ لوں، میں کچھ جمع کر لوں. جمع کرنے کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہی نہیں تھا یہاں پہ کہ یہاں پر جمع کرو. اگر کچھ جمع کرنا تھا تو وہاں کے لیے جمع کرنا تھا کہ جہاں انسان نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، جانا ہے. لوگ تو خرچ کرتے ہی نہیں. آپ یقین جانیں کہ دوسروں کو کھلانا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. بھوکوں کو کھلانا، رشتہ داروں کو کھلاؤ. اللہ نے دیا ہے تو بانٹو اس کو. اللہ کو پتا چلے کہ میں نے کس کو دیا ہے. یار کیسا آدمی ہے یہ تو بانٹے چلے جا رہا ہے، یہ تو آگے دیے چلے جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں. ایک ہندو کہانی ہے، بڑی عجیب سی کہانی. جب میں نے سنی تو میں بڑا حیران ہوا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بھگوان کی بڑی پوجا کرتا تھا، بڑی پوجا کرتا تھا، دن رات پوجا کرتا تھا. ایک دن وہ رونے لگا، کہنے لگا بھگوان میں تمہاری کتنی پوجا کرتا ہوں، کتنے چڑھاوے چڑھاتا ہوں، کبھی تم نے اپنے درشن نہیں دیے، کبھی تم اپنا دیدار کراؤ، کبھی تو ملو، کبھی تو میرے گھر میں آؤ. ایک دن وہ رات کو رو پڑا. کہتے ہیں کہ وہ اتنا رویا کہ روتے روتے سو گیا. خواب آیا، خواب میں اس کے بھگوان آ گئے. بھگوان نے آ کر کہا کہ میں تیری پوجا سے بڑا خوش ہوا، اور تیری چاہت اور تیری طلب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرے پاس آؤں. میں کل تیرے پاس آؤں گا، کل میں تیرے گھر آؤں گا، پوری تیاری رکھنا. کہتے ہیں کہ اس نے کھانے بنائے، بڑے مزے قسم کے کھانے بنائے، بڑے مزیدار کھانے بنائے، طرح طرح کے کھانے بنائے، اور وہ کھانے بنا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ بھگوان اس کے گھر میں آئیں گے. کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرتا رہا تو کھانوں کی خوشبو اتنی تھی کہ دروازہ کھٹکا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بھکاری کھڑا تھا. کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا چاہیے، آپ کے گھر سے تو کیسی خوشبوئیں آ رہی ہیں. کہنے لگا بے وقوف آدمی، آج کے دن تو معاف کر دو مجھے، یہ کھانے تمہارے لیے نہیں بنائے میں نے تو بھگوان کے لیے بنائے. آج اس نے آنا ہے اور آج تو تم مجھے چھوڑ دو، میرا کھتا، آج تو میرے گھر سے جاؤ خدا کے لیے. اس نے اس کو ڈانٹ پڑا کے بھگا دیا کہ آج تمہارے لیے کچھ نہیں میرے گھر میں، آج بھگوان آئیں گے. کہتے ہیں کہ وہ رات تک انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہ آیا. رات کو وہ پھر رویا، بھگوان تو نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا دھوکا، میں تیری پوجا کر کر کے رو رو کے مر گیا، اور تو نے کہا بھی تھا کہ میں آؤں گا تو آیا نہیں. وہ رات کو روتا روتا پھر سو گیا. تو رات کو بھگوان اس کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، میں تو تیرے گھر آیا تھا، تو نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہنے لگا آپ آئے تھے، میں انتظار کرتا رہا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے تھے. وہ کہنے لگے وہ جو بھکاری آیا تھا، تو نے کہا بھکاری آیا تھا، وہ کون تھا؟
وہ میں ہی تو تھا. میرا کوئی روپ نہیں ہے, میری کوئی شکل نہیں ہے, میں کسی کے روپ میں آیا تھا تمہارے گھر میں, اور تم نے مجھے دھکے دے کر کیا کر دیا, نکال دیا. وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگا ہوئے 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 ہوئے, میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا, میں تو بڑا مارا گیا. بھگوان آئے تھے اور میں نے نکال دیا, بھگوان آئے تھے اور میں نے ان کو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں دیا. جب میں نے یہ کہانی سنی تو لگتا تھا یہ سب جھوٹی ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے, یہ کہانی بنائی گئی. لیکن جب میں نے حدیث پڑھی تو میں حیران ہوا کہ ایسی ہی کہانی ہمارے پاس بھی ہے. صحیح بخاری کے اندر اور دوسری احادیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی نے عدالت لگائی ہوگی, ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اوے میں بھوکا تھا, تو یاد کر میں بھوکا تھا اور میں تیرے پاس آیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا. اللہ, وہ بندہ جب سنے گا وہ کہے گا یا اللہ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے, یا اللہ انت رب العالمین, اے اللہ تو خود رب العالمین ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے کھلاؤں, حالانکہ کھلاتا کون ہے, تو کھلانے والا ہے. تو کیسے بھوکا ہو گیا کہ میں تجھے کھلاتا. حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس تو پا لیتا. آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا پہلے کہ میرا بندہ بھوکا تھا, کیا کہا تھا, بولیں جی کیا کہا تھا, بولے نا ذرا, کس نے کہا, اللہ نے کہا میں بھوکا تھا, بندہ بھوکا تھا, اللہ نہیں بھوکا کبھی ہوتا. بندے کی جگہ پر اللہ نے اپنے آپ کو رکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھوکا ہے, یہ تو سعادت سمجھیں, اس کو بھیجنے والا کون ہے, اس کو بھوکا رکھنے والا کون تھا, اور آپ کو دینے والا کون تھا. آپ کو دیا اس لیے اور اس کو بھوکا رکھا اس لیے تاکہ آپ اس کی بھوک کو مٹا سکیں. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. فرمایا کھلاؤ, یہ مت سمجھو کہ وہ انسان ہے, وہ انسان ہے یہ مت سمجھو, یہ دیکھو کہ وہ کس کا انسان ہے, وہ بندہ کس کا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. اور اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو بھیجنے والا بھی کون ہے, اللہ ہی بھیجنے والا ہے. فرمایا کھلاؤ, روکو مت اپنے ہاتھ کو. تم اپنے ہاتھ کو روکو گے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور محبت کو تم سے روک لے گا. اللہ نے اگر یہ, اور اس سے میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ نہ جانے کیوں جن کے پاس ہوتا ہے وہ روک لیتے ہیں. دینے اور خرچ کرنے سے اتنی خوشی ملتی ہے, کسی کو ضرورت کو پورا کر دینے سے جو لذت اور جو خوشی اور جو اطمینان ملتا ہے, آپ یقین کریں اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر سکھ کوئی نہیں ہے. نہ کھانے کا وہ مزہ ہے, نہ پینے کا وہ مزہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ کو کچھ ٹیسٹ آتا ہے, مزہ آتا ہے, ایک خوشی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کسی مجبور, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کے کرنے سے, اس سے جو خوشی ملتی ہے اس سے بڑی دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے. کبھی کر کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں, ضرورت مند کے ساتھ جاؤں, میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے, میں نہیں بنا, اس نے بنایا تھا مجھے, اس نے بنایا تھا مجھے, میں نہیں بنا. میں اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا اور میں نے اس کی ضرورت کو پوری کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں تو میرے لیے یہ کام کرنا, کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا, کسی کی حاجت کو پورا کر دینا, میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے. لوگ تمنائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مدینے لے جا, یا اللہ ہمیں مدینے لے جا, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, کوئی ضرورت مند ہو آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو اور اپنا ہاتھ نہ روکیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں, 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ برابر ہے. اور ہم لوگ گھٹے ہوئے,
ہمارے رشتے ٹوٹ گئے، ہماری محبتیں ختم ہو گئی، ہماری دوستیاں ختم ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے خرچ کرنا بند کر دیا۔ ہم کہتے خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کل کا کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا۔ ہمیں اسی فکر نے اتنا بخیل بنا دیا، ہم نے دولت کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اسی جمع کرنے نے برباد کر دیا۔ فرمایا اس لیے دیا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، علم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ کسی کو مال دے دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، کسی کو ہنر دے دیتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، وہ جس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے علم دیا، میں بانٹ رہا ہوں، جہاں پر بھی کہے، دن کو کہے، رات کو کہے، جس وقت کہے۔ رات کو بعض وقت میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو فون آ جاتے ہیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، حضرت صاحب یہ مسئلہ بتا دیں۔ سخت سردی کے موسم میں بھی کہتے ہیں حضرت صاحب ہمارے آپ نے مسجد میں درس دینے کے لیے آنا ہے، میں نکل پڑتا ہوں۔ اللہ نے دیا ہے تو بانٹنا ہے، دن کو بھی بانٹنا ہے، رات کو بانٹنا ہے، جب بھی کوئی کہے بنا کسی ڈیمانڈ کے بانٹنا ہے، اس سے ہاتھ روکنا نہیں ہے۔ وہ مزہ ہے اس میں اپنا مزہ ہے۔ لیکن میں نے جو محسوس کیا کہ وہ چونکہ روحانی ضرورت ہے نا، علم جو ہوتا ہے نا یہ ایک روحانی ضرورت ہے، اور عام لوگوں کو روح سے زیادہ جسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ جسم سے زیادہ پریشان ہیں، جسمانی ضروریات پوری ہونا وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کئی لوگ، کیونکہ ہم جسم سے جڑے ہوئے، روح سے ہم دور ہو گئے۔ روحانی ضرورت پوری ہونے پر لوگ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا جسمانی ضرورت پوری ہونے پر ہوتے ہیں۔ میں یہ محسوس کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں خرچ کروں، بس جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے، اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر محلے میں سے، ہمارا محلہ چونکہ ایسا ہی ہے، وہ پرانے سٹائل کا محلہ ہے، کوئی سالن مانگنے آ گیا، کوئی ویپر مانگنے آ جاتے، اور جی قاری صاحب وہ ویپر دے رہے جی ذرا، اور جی وہ دے دے، وہ کیا پریشر کوکر دے دے جی ذرا۔ ہمارے محلے میں یہ چلتا ہے۔ میں نے گھر میں کہہ رکھا کوئی بندہ گھر میں آئے، کوئی، اور زیادہ تر وہاں پہ ہیں غریب لوگ ہیں، کرایہ دار زیادہ لوگ ہیں، کوئی بندہ گھر میں آئے، کھانا مانگنے، سالن مانگنے آئے، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ اگر گھر میں نہ ہو بازار سے لا کے دینا ہے، انکار نہیں کرنا آپ نے، جو مرضی ہو جائے۔ اور جب کبھی میں وہ دیتا ہوں کسی کو، یہ کورونا میں جب مسئلہ بنا تو آپ یقین کریں میرے پاس نہیں تھا خرچ کرنے کے، میں نے دوستوں کو کہا، احباب کو کہا، میں کہا یار بڑی ضرورت ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے پھر ان کے اندر بانٹے۔ آپ یقین کریں جب کسی کو آٹے کا تھیلا دیتا تھا میں گھر میں، اور روزانہ تقریباً 1 مہینے تک مسلسل ہمارے گھر میں یہی کام چل رہا تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں مدرسے میں، اور سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب کسی کو میں دیتا تھا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا کہ یا اللہ میں نے کسی کے کچھ کام کیا ہے، کسی کی ضرورت میرے طریقے سے پوری ہو گئی۔ خود پوری کر سکتا ہے تو، ایسا نہیں ہے اگر اللہ آپ کو دے سکتا ہے تو کیا اس کو نہیں دے سکتا؟ یہ مجھے ذریعہ بنایا تو نے اللہ، یہ میرے لیے کتنی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے وہاں پر پورے محلے کے اندر قربانی کوئی نہیں کرتا تھا، میں نے کہا یار مجھے بڑا دل دکھتا تھا کہ پورا محلہ ہے اور پورے محلے میں کوئی بندہ قربانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بیچارے، اور وہ مانگنے والے لوگ بھی نہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جا کے کٹھا کر کے لائیں گوشت۔ میں نے 2 سباب کیس کے شروع کروایا، 2 حصے کسی نے دے دیے گوشت کے، وہ تقسیم کیا، پھر 3 حصے، پھر 1 گائے، اور پچھلے سال 2 گائے ہم نے دوستوں سے جمع کر کے ایک گھر میں جا کے میں خود جا کے دے کے آتا گوشت کہ یار یہ گوشت ہے، آپ آج قربانی ہے، عید کا دن ہے، آج کے دن تو کم از کم گوشت پکنا چاہیے، اس خوشی میں آپ کو آج کے دن تو شامل ہونا چاہیے۔ پیسے دوسروں کے ہی ہوتے تھے، میرے نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ یقین کریں اس سے میرے دل کو اتنی خوشی ملتی تھی کہ میں حیران ہوتا تھا۔ حالانکہ مانگنے کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہنا پڑتا ہے کہ یار دو، یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن وہ جو خوشی ملتی خرچ کرنے کی، وہ جو خوشی ملتی دوسرے کی پریشانی اور بھوک کو مٹانے کی، اس خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے محروم ہو گئے۔ ہم لوگ جمع کرنے کے دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ ہم کہتے جمع کر لو جمع کر لو، فرمایا کیا جمع کرو گے تم؟ کوئی جمع کر بھی کیا سکتا ہے؟ یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا میرا مال میرا مال۔ تمہارا مال ہے کیا؟ ارے تمہارا ہے کیا جو تم مال 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 تم نے لگا رکھی ہے؟ میرا مال، میری گاڑیاں، میرے بنگلے، میری کوٹھیاں، میرا بینک بیلنس، مرے جا رہے ہیں جس کے لیے، تمہارے لیے ہے کیا؟ وہ تمہارا نہیں ہے۔
यक़ूलुल इंसान माली माली फमा लहु मिन मालिही इल्ला मिन सलास। फरमाया इंसान के माल में से उसके सिर्फ 3 हिस्से हैं, मा आकला फअफना, मा लाबिसा फअबला, जो उसने खा लिया खत्म, जो पहन लिया पुराना, वमा आता लिल्लाही फक्तना, और जो उसने अल्लाह के रास्ता में खर्च कर दिया वो ना बोसीदा हुआ ना वो खत्म हुआ, उसने अपनी आखिरत के लिए उसको जमा कर लिया। वो है आपका, वो आपका है, वो आपका है। ये जिसको आप अपना कह रहे हैं ये आपका नहीं है, जिसको आप जमा कर रहे हैं ये आपका नहीं है। ये बात समझ लें, ये आपका नहीं है। गरीब और अमीर होने का भी कोई मसला नहीं, गरीब को भी चाहिए खर्च करे, जिसके पास जितना हो, जितना खर्च कर सकता हो उतना करे, लोगों को खिलाए, परवाह मत करे। और मैं ये हैरान होता हूं इस बात पर कि लोग कैसे बदनसीब हैं। आज तक कभी आपने सुना कि कोई आदमी इस वजह से गरीब हो गया हो कि उसने लोगों को खाने खिलाए इसलिए गरीब हो गया? दसो जी, आपके इल्म में कोई बंदा ऐसा हो जी गरीब हो गया बेचारा इसलिए कि ये सदका वोता करता था इसलिए गरीब हो गया, और जी ये गरीबों को खिलाता था इसलिए गरीब हो गया? एक बंदा आपको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। हम उस चीज से डरते हैं जो कभी हो नहीं सकती। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए। वो जी कारोबार किया तो घाटा पड़ गया तो गरीब हो गया, और जी डाका पड़ गया, डाकू लूट के ले गए तो गरीब हो गया, और जी फलां मसला हो गया तो गरीब। बड़े और मसले होंगे, बड़ी बातें मिलेंगी आपको अमीर से गरीब होने की, लेकिन अमीर से गरीब होने वाला कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो खर्च करता हो और खर्च करने की वजह से गरीब हो गया हो। अश-शैतान याइदुकुमुल फक्रा, फरमाया ये शैतान है जो तुम्हें फकर से, गरीबी से डराता है और तुम्हें खर्च करने से रोक देता है। कहता ना 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 खर्च ना करी ओए, वो तेरी अगे ही थोड़ी है आमदन, तू कमाना किन्ना में जे दे विच भी तू ला दिते ते बनेगा की तेरा? बढ़ना की बढ़ना में कुछ भी नहीं बढ़ना। जो जोड़ते हैं बढ़ना उनका भी कुछ नहीं है, और जो नहीं जोड़ते बढ़ना उनका भी कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको ना वो गोश्त आया था किसी की तरफ से तो तकसीम करना था, सदके का गोश्त था। तो हजरत आयशा से कहा कि आयशा ऐसा करो कि ये गोश्त जो है ना इसको तकसीम कर दो, मैं जरा नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए, काफी देर लगा के जब वापस आए ना तो हजरत आयशा पता क्या कहने लगी या रसूल अल्लाह, वो गोश्त जो था ना वो सारा खत्म हो गया, ये एक रान जो है ना बकरी की ये बच गई है। गौर कीजिएगा जरा, एक रान क्या हो गई? बच गई, और बाकी गोश्त क्या हो गया? खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया आयशा तुम उलट कह रही हो, आयशा तुम उलट कह रही हो, वो जो तुमने बांट दिया तुम कह रही हो वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, वो बच गया, और ये जो रान तुम कह रही हो बच गई, ये बची नहीं, ये क्या हो गई? ये खत्म हो गई। ये तो खाएंगे तो खत्म, ये खत्म हो गई। हम समझते हैं कि जो हमने रोका हुआ है ये बचा, ये बचेगा नहीं, ये खत्म ही होने वाला है। वो जो तुमने बांट दिया, वो जो तुमने दे दिया, वो जो बनाओ तो सही कुछ। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी हो उस दौलत से कुछ बनाए तो सही, छोड़ के जाए कितना खसारा है। मैं छोड़ के क्यों जाऊं, मैं साथ लेके जाऊंगा। और आप साथ लेके जा नहीं सकते अपने घर को, वो आप साथ लेके जा नहीं सकते अपनी गाड़ी को, आप साथ लेके जा सकते हैं उसको जो आपने अल्लाह की राह में क्या कर दिया, वो आप साथ लेके जाएंगे। तरीकेकार थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अजीब है। हम लोग इसको समझना नहीं चाहते, हम इसको जानते नहीं हैं। हम समझते हैं कि जोड़ने से बचेगा, जोड़ने से नहीं बचेगा, खर्च करने से ही बचेगा। दें, बांटें, अतईमुत्ताम, फरमाया लोगों को खिलाओ, इस खिलाने से ही तुम जन्नत में सलामती के साथ क्या हो जाओगे? सलामती से दाखिल हो जाओगे। सलामती से दाखिल होने वाले वही लोग हैं जो गरीब हों या अमीर हों, वो जिस हाल में भी हों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं, चाहे वो तंगी में हो और चाहे वो आसानी में हो।
وہ ہر حال میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ جمع کرنے کا سوچ نہیں بناتے, وہ جمع کرنے کا سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کا مال کہاں رہ جائے گا, یہی رہ جائے گا. اس لیے یہ ایک بات صرف آج بتائی ہے, کھلائیں, رشتہ داروں کو کھلایا کریں. آپ یقین کریں, میں کبھی محسوس کریں, ہم ان خوشیوں کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم اندر سے دکھی بھی اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں. دعائیں لیں, اور وہ دعائیں کیسے ملیں گی؟ آپ نکالیں کچھ. لوگ کہتے ہیں ایسے ہی دعائیں مل جائیں مفت میں, کہنے سے مل جائے. انہوں کہہ دے ساڑھے واسطے دعا کر دیو جی, ساڑھے واسطے دعا کر دی. وہ کیوں کرے بھائی تھوڑے واسطے دعا؟ وہ کیوں کرے؟ تسی وہ واسطے کیا کیتا ہے؟ فرمایا ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے, دعاؤں کے لیے کہو مت, کچھ ایسا کرو, کچھ ایسا کرو کہ دوسروں کے دل سے تمہارے لیے کیا نکلے؟ دعا نکلے. کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کون سنتا ہے کسی کی, کون مانتا ہے کسی کی؟ آپ کہیں گے تو آپ کے لیے کر دیں گے وہ, اور کریں گے بھی. تو جو دعا دل سے نہ نکلے, زبان سے نکلے بھی, اس کا کیا مول کیا ہے؟ اس کا, اس دعا کا بھی کیا مول ہے؟ اس دعا, وہ جو اس پریشان حال بندے کے دل سے نکلے, جس کی پریشانی آپ نے کیا کر دی؟ دور کر دی. جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عرش تک کیسے ساتواں آسمانوں کو چیر کے پہنچ جائے گی. نہیں پہنچتی دعائیں. دوسروں کے لیے کچھ کریں. آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے, آپ کے کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره